اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آج کے میرے اس مضمون کا عنوان ہے علامات نبوت از روئے قرآن کریم۔ قرآن کریم میں سورۃ اعراف کی آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یعنی وہ اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن کو بنیاد بنا رہا ہے، فریم آف ریفرنس بنا رہا ہے کہ اس قرآن کی روح سے ساری باتیں طے پائیں گی۔ اسی طرح سورۃ جاثیہ میں آتا ہے تِلْکَ آیاتُ اللہِ نَتْلُوہا عَلَیْکَ بِالْحَقِّ فَبِأَیِّ حَدِیثٍ بَعْدَ اللہِ وَآیَاتِہِ یُؤْمِنُونَ، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تیرے سامنے حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، بس اللہ اور اس کی آیات کے بعد پھر وہ کس بات پر ایمان لائیں گے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بنیاد ٹھہرایا ہے کہ اس کے حوالے سے تمام امور کو طے کیا جائے گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی تھی، اور اس کے الفاظ یوں ہیں: اے لوگو، میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس حدیث سے بھی ہمیں واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمانوں کو ایک ہی بنیادی بات کی نصیحت کی گئی کہ تمام معاملات قرآن کی روح سے طے کیے جائیں۔ تو اس وجہ سے آج میرا خطبہ اس موضوع پر ہے کہ قرآن کریم وہ کیا علامات بتاتا ہے جو انبیاء میں موجود ہوتی ہیں۔ یہ مضمون 3-4 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ آج میں سب سے پہلے وہ چند علامات پیش کرتا ہوں جو قرآن کریم میں ذکر ہیں۔ سب سے پہلی علامت جو انبیاء کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ ہے کہ ملہم کا وحی پانا۔ خالق اور مخلوق کے درمیان وہی ہی وہ قطعی ذریعہ ہے
جو انسان کو خدا تعالیٰ کی ہستی کا قطعی یقین بخشتی ہے۔ جب ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہاں پر یہ آیت ملتی ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، ہم نے تیری طرف وحی کی جس طرح ہم نے نوح اور اس کے بعد میں آنے والے انبیاء پر کی۔ یہاں پر ہمیں بڑا صاف میسج مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر وحی کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے ان پہ کی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی۔ تو یہ ایک علامت پہلی ہے جو قرآن کریم بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو وحی سے رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح سورۃ انبیاء میں یہ آیت موجود ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ یہاں پر بھی خدا تعالیٰ یہی چیز رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے کہ ہم نے تجھ سے پہلے تمام رسولوں پر وحی کی تھی، اور وحی کیا کی تھی؟ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدون، پس تم میری عبادت کرو۔ تو یہاں پر بھی خدا تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں نے وحی سے خبریں دیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ یہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنے مخاطبین کو کہہ دے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ یہاں پر سب کو برابر کھڑا کر دیا کہ میں آپ جیسا ایک انسان ہوں۔ فرق کیا چیز ڈال رہی ہے؟ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو یہ وہ بنیادی پہلی علامت ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ میں اپنے انبیاء اور رسولوں پر وحی کے ذریعے سے پیغامات دیتا ہوں۔ اب ہم جب قرآن کریم سے یہ چیز جان چکے ہیں کہ انبیاء کی علامات میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وحی کرتا ہے، تو اب ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی؟ مرزا صاحب علیہ السلام لکھتے ہیں کہ مجھ پر خدا کی وحی بارش کی طرح نازل ہوئی۔ یہ کئی جگہ پر انہوں نے یہ چیز بیان کی ہے۔ تو اسے کیا نتیجہ نکلا کہ جس طرح پہلے انبیاء پر وحی کی گئی تھی، مرزا صاحب علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے وحی سے اپنا کلام پہنچایا۔ تو وہ علامت کہ انبیاء اور رسول وحی سے ہدایت پاتے ہیں، مرزا صاحب کے اندر بھی موجود ہے۔ تو کیا کوئی فرق ہے اس میں؟ میرے نزدیک کوئی فرق نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ پہلے انبیاء سے کلام کرتا تھا، پھر رسول کی وسلم پہ کیا، اور پھر ان کے
بعد آنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اس کی مثال مرزا صاحب علیہ السلام کی میں نے دی ہے۔ اب میں دوسری علامت کی طرف آتا ہوں جو انبیاء اور رسول میں موجود ہوتی ہے، اور قرآن اس کے بارے میں ہمیں واضح طور پر تعلیم دیتا ہے۔ جب ہم سورۃ جن پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہ آیت موجود ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھتا ہے، آنے والے وقت کی باتیں یا ماضی میں کوئی باتیں ہو چکی ہوں تو اللہ کو اس کو علم ہے، اور اس علم کو وہ اپنے رسولوں کے علاوہ کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ گویا دوسری علامت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ میرے بھیجے ہوئے نبی اور رسول، ان کو میں غیب کی باتوں کی خبر دیتا ہوں۔ اچھا، اب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں، اور وہاں دیکھتے ہیں کہ بچپن میں ہی اللہ نے ان کو ایک غیب کی خبر دی، اور ان کو دکھایا گیا کہ سورج چاند ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک بڑی کڑی آزمائش میں سے گزرتے ہیں، مگر بالآخر وہ جو خدا نے غیب کی خبر دی تھی وہ پوری ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معزز مقام پر فائز فرمایا، اور پھر سورج چاند ستارے سب ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ غیب کی خبریں دینا اور ان کا پورا ہو جانا، یہ اللہ کہتا ہے کہ میں نبیوں کے ساتھ کرتا ہوں، اور اس میں ایک جملہ آتا ہے اسی سورۃ جن میں کہ میں پھر اس کی حفاظت کرتا ہوں، یعنی جو میں نے میسیج دیا تھا، غیب کی خبر دی تھی، اس کو میں پورا کر کے دکھاتا ہوں، اس کی میں حفاظت کرتا ہوں۔ اب اسی چیز کو ہم مرزا صاحب کے ہاں دیکھتے ہیں کہ کیا ان کو کوئی غیب کی خبر دی گئی؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں، ایک خبر میں صرف لیتا ہوں کہ مرزا صاحب علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کو ایک ذکی غلام کی خبر دی گئی، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو خبر دی گئی اس کے بارے میں خود ملہم نے کیا گمان کیا، پھر ان کے بعد کیا ہوا، ایک بڑے امتحانات اور آزمائشوں سے گزرتی ہوئی بالآخر 97 سال کے بعد 10 دسمبر 1983 کو پوری ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ غیب کی خبر دیتا ہے، پھر اس کی حفاظت کرتا ہے، یعنی وہ پوری کر کے دکھاتا ہے۔ تو ہمیں مرزا صاحب علیہ السلام کو جو اللہ نے غیب کی خبر دی تھی، ہم نے دیکھا کہ وہ 97 سال بعد پوری ہو گئی۔ تو یہ چیز جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے رسولوں کو غیب کی خبر دی جاتی ہے اور پھر ان کی حفاظت کی جاتی ہے، ہمیں اس ایک واقعے سے ہی ایسی بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، مگر ہر سمجھدار متقی انسان ایک مثال سے ہی سمجھ سکتا ہے کہ مرزا صاحب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ذکی غلام کی خبر دی تھی وہ 97 سال بعد پوری ہو گئی۔ تو اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ وہ علامات جو انبیاء کی قرآن بیان کرتا ہے، مرزا صاحب کے معاملات میں ہم بالکل ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے دوسرے انبیاء کے معاملے میں دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد میں
ایک تیسری علامت جو قرآن کریم بیان کرتا ہے وہ سامنے رکھتا ہوں۔ وہ علامت کیا ہے؟ وہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ بنی اسرائیل میں، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم کبھی بھی عذاب نہیں لاتے جب تک کہ پہلے رسول کو مبعوث نہ کر دیں۔ اچھا، اب اس علامت کو ذرا ابتدا سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ دیکھیں، ایک نبی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، اور وہ اپنی قوم کو مخاطب ہو کر اب پیغام دے رہا ہے۔ اب آگے کیا حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے، یعنی ایک انذاری خبر دے رہے ہیں کہ تم پر ایک عذاب آئے گا۔ تو یہ جو قرآن کریم نے علامت بتائی ہے کہ ہم پہلے رسول کو مبعوث کرتے ہیں پھر عذاب لے کر آتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ اعراف میں بھی حضرت نوح علیہ السلام نے یہی کہا کہ میں تمہارے لیے ایک کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ ایک مامور نبی یا رسول موجود ہے اور وہ قوم کو کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ کے نسبت یہ خوف ہے کہ آپ پر عذاب آئے گا۔ اسی طرح ایک اور جگہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ قوم کو خبردار کرے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے گا۔ تو یہ قرآن کریم کا اسلوب ہم دیکھ رہے ہیں، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ نبی نہ بھیج دیں، مبعوث نہ کر دیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام، انہوں نے کہا اگر تم شرک اور سرکشی سے باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو بنیادی علامت اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ہم نبی کو مبعوث کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد عذاب لے کر آتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صالح اور قوم سمود کے لیے عذاب کی خبر دی گئی تھی۔ اونٹنی کا جو واقعہ ہے اس معاملے میں نافرمانی پر عذاب کی خبر دی گئی تھی اور بعد میں زلزلے آئے تھے۔ اسی طرح حضرت شعیب، ان کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں، انہوں نے قوم سے کہا کہ ناپ تول میں کمی اور ظلم کرنے سے منع کیا، اگر وہ ایسا قوم کرتی رہے گی تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور اس کی قوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے پیغام پہنچایا اور پھر ان کو غرق کر دینے والے عذاب کی خبر دے دی گئی اور وہ قوم غرق کر دی گئی۔ اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں قرآن کریم میں سورۃ غافر میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں مجھے تم پر نوح، عاد اور سمود جیسی قوموں کے دن کا اندیشہ ہے۔ اللہ قادر ہے تمہارے اوپر سے یا نیچے سے عذاب بھیجے، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ انہیں عذاب دیتا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے۔
اور نہ ہی اللہ انہیں عذاب دینے والا تھا جب کہ وہ استغفار کر رہے تھے۔ یہاں پر ایک تو عذاب کی خبر اللہ دیتا ہے، پھر اس سے بچنے کا بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ وہ استغفار کریں، اور جب تک آپ بھی ان میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ اب یہ جو قرآن کریم نے تیسری علامت بیان کی تھی کہ ہم عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ نبی مبعوث نہ کر دیں، اب اسی علامت کا اطلاق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام پہ کریں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر یہ اطلاع دی تھی کہ طاعون پھیلے گی اور بہت سی جانیں اس میں جو ہیں چلی جائیں گی، اور یہاں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ساتھ اضافی خبر دی۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ رحم کے ساتھ بھی رجوع کرتا ہے، تو یہ بشارت اس طاعون کی پیشگوئی کے ساتھ تھی کہ جو کوئی میرے گھر میں داخل ہوگا میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اب بر صغیر میں 1896 میں طاعون کی وبا شروع ہوئی، اور ایک عرصے تک لوگ اس بیماری کا شکار ہوتے رہے، اور ہزاروں بلکہ لاکھوں میں کہتے ہیں کہ اموات ہوئیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے مرزا صاحب علیہ السلام جو ایک مامور تھے ان کو اللہ نے خبر دی، اور اس کے مطابق عذاب بھی آیا۔ تو وہ علامت ہم واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کی زندگی میں بھی نظر آتی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم مرزا صاحب علیہ السلام پر جو علامات قرآن بیان کرتا ہے پوری ہوتی صاف نظر آتی ہیں، تو یہ کہا جائے کہ وہ نبی یا رسول نہ تھے۔ آج میں نے یہ 3 علامتیں بیان کی ہیں، انشاءاللہ آئندہ 7 اور بیان کروں گا، اور 10 علامات مکمل ہونے پر اس کے علاوہ بھی ہیں، مگر میں نے ذہن میں سوچا ہے کہ 10 بیان کروں گا۔ اس کے بعد اسی موضوع کو ایک نئے زاویے سے دیکھا جائے گا کہ امت مسلمہ میں نبی اور رسول کا کیا مروج عقیدہ ہے، اور مرزا صاحب علیہ السلام اپنی تحریرات میں جو بیانات تحریر فرماتے رہے ان کی حقیقت کیا ہے۔ پھر ہم اس بات کا بھی تجزیہ کریں گے کہ جو مرزا صاحب علیہ السلام کی وفات کے بعد جماعت 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک گروہ نے ان کو محض مجدد کہہ کے پکارنا شروع کیا، اور دوسرے نے نبی اور رسول کہا۔ تو یہ اختلاف کیا تھا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ پھر کچھ سوالات اور میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ لوگ جو مرزا صاحب کے نبی ہونے کا انکار کرتے ہیں، وہ ان چیزوں کو جو ان کے سامنے پیش کی جائیں گی ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہوگا۔ اگر وہ سمجھتے ہیں تو وہ ان باتوں کے ضرور جواب دیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ سچائی کو تلاش کرنے میں انہیں مدد ملے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر